پاکستان کی سیاست میں جہاں ہر روز نئے چہرے آتے ہیں اور پرانے گم ہو جاتے ہیں، ایک نام ایسا ہے جو ہر طوفان کے بعد بھی کھڑا رہتا ہے۔ آج ہم کہانی سنیں گے آصف علی زرداری کی، جسے لوگ سیاست کا سب سے بڑا سروائیور کہتے ہیں۔ تو چلیے سیدھے اس سوال پہ آتے ہیں جو سب کے ذہن میں ہے۔ آخر وہ شخص جسے مسٹر 10% کا لقب دیا گیا، وہ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے صدارت تک کیسے پہنچا؟ یہ سفر واقعی سمجھنے والا ہے۔ دیکھیے، زرداری کی سیاسی زندگی دو انتہاؤں کی کہانی ہے۔ ایک طرف سنگین الزامات، پورے 11 سال جیل میں، اور مسٹر 10% جیسا لقب، اور پھر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ وہ صدر پاکستان بنے، اپنی 5 سال کی مدت پوری کی، اور 18ویں ترمیم جیسا تاریخی کام کیا۔ یہی وہ عجیب تضاد ہے جو ان کی سیاست کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ تو چلیے ان کی کہانی کے اس حصے سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اقتدار اور الزامات دونوں کا سفر ایک ساتھ شروع ہوا۔ سب کچھ شروع ہوا 1987 میں بینظیر بھٹو سے شادی کے بعد۔ سیاست کے دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ پھر 1988 میں بینظیر وزیر اعظم بنی اور زرداری اچانک اقتدار کے مرکز میں آ گئے۔ لیکن یہ اقتدار ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ 1990s میں انہیں بار بار گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی دور میں ان کے مخالفین نے انہیں مسٹر 10% کا لقب دیا۔ الزام یہ تھا کہ وہ سرکاری ٹھیکوں میں کمیشن لیتے تھے۔ یہ ایک ایسا لقب تھا جو ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ گیا، حالانکہ زرداری نے ان الزامات کو ہمیشہ جھٹلایا۔ ذرا سوچئے، 11 سال، پورے 11 سال جیل میں۔ کسی بھی سیاستدان کا کریئر اس سے ختم ہو سکتا ہے، لیکن زرداری کا نہیں ہوا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان پر اتنے کیسز چلے، مگر زیادہ تر بڑے مقدمات میں انہیں کبھی سزا نہیں ہوئی۔ تو یہاں دو بالکل الگ کہانیاں سننے کو ملتی ہیں۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ یہ سب سیاسی انتقام تھا، انہیں سیاست سے ہٹانے کی سازش، جبکہ ان کے مخالف کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے پکے ثبوت تھے۔ اصل سچ کیا ہے، یہ شاید تاریخ ہی بتائے گی۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے نہ صرف ان کی بلکہ پورے ملک کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ دسمبر 2007 بینظیر بھٹو کی شہادت۔ یہ ایک قومی صدمہ تھا۔ ان کی جلا وطنی سے واپسی کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا، اور اس واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس مشکل گھڑی میں جب پارٹی بے سہارا لگ رہی تھی، آصف علی زرداری نے آگے بڑھ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس وقت بہت سے لوگ حیران تھے اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ان کی سیاست کا وہ چیپٹر جسے ان کی سب سے بڑی کم بیک سٹوری مانا جاتا ہے۔ یہیں ان کی اصلی سیاسی حکمت عملی دنیا کے سامنے آئی۔ 2008 کے الیکشنز میں PPP جیت گئی، اور پھر وہ ہوا جس کی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بن گئے۔ وہ شخص جسے لوگ سیاسی طور پر ختم سمجھ رہے تھے، اب ملک کے سب سے طاقتور عہدے پر تھا۔ اور صدار کے طور پر ان کا دور کئی معنوں میں اہم تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے 5 سال پورے کیے، جو کہ ایک بڑی بات تھی، بلکہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے، اور وہ پاکستان کے پہلے سویلین صدار بنے جنہوں نے ایک جمہوری حکومت سے دوسری تک پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کیا۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، آخر وہ یہ سب کرتے کیسے ہیں؟ کیا راز ہے اس پولیٹیکل سروائیول کا؟ ان کی سیاست کو سمجھنا ہے تو ان کے ان 3 اصولوں کو دیکھنا ہوگا۔ پہلا، اتحاد بناؤ، کسی کے بھی ساتھ کسی بھی وقت جہاں ضرورت پڑے۔ دوسرا، پردے کے پیچھے رہو، ہیڈ لائن سے دور لیکن طاقت کے قریب۔ اور تیسرا، اپنا گڑھ مضبوط رکھو، یعنی سندھ میں اپنی پارٹی کی پکڑ کو کبھی کمزور نہ ہونے دو۔ اسی لیے تجزیہ کار انہیں اکثر پاور بروکر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ کھلاڑی جو سامنے آ کر نہیں کھیلتا، بلکہ پردے کے پیچھے سے زور توڑ کر کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جب دوسرے لیڈرز جلسے کر رہے ہوتے ہیں، زرداری خاموشی سے اپنی اگلی چال چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو بالکل صاف ہے، آصف علی زرداری سیاست کے میدان کے ایک پکے کھلاڑی ہیں۔ ان کی کہانی سیاسی میدان میں زندہ رہنے کی ایک مثال ہے۔ ذرا ان کی جرنی پہ پھر سے نظر ڈالیں۔ جیل کی سلاخیں، اپنی شریک حیات کی شہادت کا غم، کرپشن کے الزامات کا شور اور سیاسی شکستیں، ان تمام طوفانوں کے باوجود زرداری ہمیشہ سیاسی منظرنامے پر موجود رہے۔ اور شاید ان کی پوری سیاست کا فلسفہ اس ایک جملے میں چھپا ہے: پاکستانی سیاست میں زندہ رہنا ہی اصل طاقت ہے۔ جب بڑے بڑے سیاسی چہرے غائب ہوئے، زرداری میدان میں ڈٹے رہے۔ تو آخر میں زرداری کی کہانی کس چیز کی ہے؟
یہ جلسوں، نعروں یا زبردست تقریروں کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے سیاسی میدان میں زندہ رہنے کی، ہر حال میں ریلیونٹ رہنے کی اور پردے کے پیچھے سے اقتدار کے دھاگے ہلانے کی۔ تو ہم آپ کو اسی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، آصف علی زرداری کی کہانی کو آپ کیا کہیں گے؟ عوامی مقبولیت کی داستان یا پھر سیاسی سمندر کے ہر طوفان کا سامنا کرنے اور زندہ رہنے کی ایک لازوال مثال؟ اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔